الحمدللہ اس سفر کے جسمانی ہونے میں الحمدللہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس پر درجنوں دلائل قائم ہے۔ تو فی الحال میں صرف اتنا کہوں گا، قرآن کریم کی ہی جس آیت کریمہ کی طرف اللہ تبارک و آیت کریمہ اس کا ذکر ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، تو مفسرین نے الحمدللہ واضح طور پر کتابوں میں لکھا ہے کہ بعبدہ فرما کر کے یہاں جسم اور روح دونوں مراد ہیں، اس لیے کہ اگر فقط روحانی ہوتا، روح کا یہ سفر ہوتا تو اب عبد لفظ کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ بسم اللہ حامدا مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آج الحمدللہ شب معراج کے بعد جو جمعۃ المبارک الحمدللہ آثار شریف مقامہ میں ادا کیا جاتا ہے، کئی سالوں سے ہماری تحریک سعودیہ جموں کشمیر کے یہ معزز ذمہ دار یہاں تحریک کی طرف سے کسی نہ کسی عالم خطیب کا بیان رکھواتے ہیں، اور پچھلے 2 سالوں سے، پچھلے سال بھی، اس سال بھی الحمدللہ اس سعادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سرفراز فرمایا کہ الحمدللہ موئی مبارک موجود ہیں یہاں اس عظیم خانقاہ میں۔ پچھلے سال اس سال خطابت کا موقع ملا مجھے، تو شب معراج کو لے کر ہوں یا دیگر ایام میں الحمدللہ ان متبرک ایام میں ہمارا ہمیشہ سے ایک ہی پیغام ہے الحمدللہ کہ 1400 سال سے اسلاف نے، صحابہ کرام، پھر تابعین اور اس کے بعد اولیاء امت کے توسط سے اس امت کو جو تعلیمات ملی ہیں، جو روحانی تعلیمات ملی ہے، امت کو آج بھی ہم انہی تعلیمات پر عمل پیرا رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اور سمجھ لیجئے سب سے اہم ترین بات، امت کا ہر دور میں اثاثہ عشق رسول ہماری وہ متاع عزیز رہی ہے جس کا کوئی کسی بھی طرح کا بدل نہیں رہا ہے۔ امت ہر دور میں اپنے عروج اور الحمدللہ جہاں جہاں کامیابی اور عزتوں کی سرفرازیوں سے امتوں کو نوازا گیا ہے، وہ عشق رسول ہی وہ سامان تھا کہ عشق رسول کو سامان بنا کر کے ہمارے اسلاف نے الحمدللہ کہیں بت خانوں کو الحمدللہ جو ہے ان کو جو ہے مسجدوں میں تبدیل کر لیا، تو ہمارے ہی اسلاف نے الحمدللہ اسی عشق رسول کی بدلت بڑے بڑے معرکے سر کیے۔ تو آج بھی ہمارے ہی پیغام ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے آئینے میں نبی کریم کا جو مقام ہم تک الحمدللہ پہنچا ہے، اسی مقام کو ہم قرآنی آیات کے تناظر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تناظر میں امت مسلمہ تک پہنچاتے ہیں، اسی امید کے ساتھ کہ امت اپنے آقا سے زیادہ جڑی رہے، اپنے سینوں کو ہمیشہ اپنے نبی کی محبت سے منور و مجلہ رکھے، تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہوں۔ یہی نجات کا جو ہے واحد راستہ ہے، اور اسی سے امت کی دینی دنیاوی فلاح و بہبودی وابستہ ہے۔ تو ہم ہمیشہ الحمدللہ امت کو عشق رسول اور اس کے بعد نبی کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا رہنے کی تلقین کرتے ہیں، جیسا کہ اسلاف بھی یہی پیغام دے گئے کہ عشق ختم الانبیاء تیرا اگر سامان ہے، زندگی کا ہر سفر تیرے لیے آسان ہے۔ سراج منیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا شاہد، مبشر، نذیر، اسی طرح سراج منیر ایک لفظ آقا کریم کے لیے استعمال کیا گیا، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ آقا آپ وہ روشن چراغ ہے جو دوسروں کو بھی منور کرتے ہیں۔ تو بلا شبہ کائنات میں الحمدللہ جہاں بھی آپ دیکھیں حسی اور معنوی اعتبار سے جو نور ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ملا ہوا ہے۔ آپ آفتاب یا چاند کی یا ستاروں کی روشنی لے لیں، یہ بھی میرے آقا کی روشنی سے مستعار ہیں۔ اسی طرح اندھیروں میں جو الحمدللہ روشنیاں ہیں، دلوں کی دنیا میں جو تبدیلیاں ہیں، صحرائے عرب کی جہالتوں میں جب خورشید اسلام طلوع ہوا تھا تو مختصر سی ایک معمولی جماعت سے لے کر لاکھوں سے کروڑوں سے اربوں تک عرب و عجم کی وسعتیں آج اگر دامن اسلام میں پناہ گزی ہیں تو یہ میرے آقا کے سراج منیر ہونے کا ہی واضح ثبوت ہے۔ یہ انہی کی محبت کا کرشمہ ہے، اندھیرے دلوں میں توحید کا الحمدللہ نور روشن ہوا، اور اسی نے ہم سب کو فرزندان توحید کے صف میں کھڑا کر دیا۔ الحمدللہ اس سفر کے جسمانی ہونے میں الحمدللہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس پر درجنوں دلائل قائم ہے۔ تو فی الحال میں صرف اتنا کہوں گا، قرآن کریم کی ہی جس آیت کریمہ کی طرف اللہ تبارک و آیت کریمہ اس کا ذکر ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، تو مفسرین نے الحمدللہ واضح طور پر کتابوں میں لکھا ہے کہ بعبدہ فرما کر کے یہاں جسم اور روح دونوں مراد ہیں، اس لیے کہ اگر فقط روحانی ہوتا، روح کا یہ سفر ہوتا تو اب عبد لفظ کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ امام فخر الدین رازی جیسے اجل اہل سنت کے مفسرین نے واضح کر دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو معراج تھی، یہ جسمانی معراج تھی، اس پر درجنوں احادیث الحمدللہ شاہد ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو سفر کیا تھا یہ جسمانی سفر کیا تھا، جسمانی سفر تھا، تبھی تو اسے جو ہے عظیم معجزے کے طور پر قرآن کریم نے ذکر کیا، ورنہ روح کا ادھر ادھر کہیں جانا آنا یہ کسی کے لیے بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر یہ روحانی کام ہوتا تو دنیا عرب کو چیلنج نہیں کیا جاتا، دنیا عرب اس بات پر حضور کو نہیں جھٹلاتے، وہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی خواب میں تو کوئی بھی کہیں سے کہیں جا سکتا ہے۔ حضور کو جھٹلانے کی وجہ ہی یہی تھی دنیا عرب والوں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رات کے ایک لمحے میں یہاں سے بیت المقدس جا کر آیا ہوں، تبھی حضور سے وہ سوالات ہوئے تھے۔ تو جن لوگ جو اس طرح کے شبہات میں مبتلا ہیں، یا تو کم علمی کی بنیاد پر ہے، یا جو ہے بعض پراگندہ ذہنوں کی جو ہے یہ کارستانی ہے، لیکن الحمدللہ اہل حق پچھلے 1400 صدیوں سے یہ تسلیم کرتے آ رہے ہیں کہ معجزہ معراج جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح مع الجسد خدا نے جن اعزازیوں سے آپ کو نوازا تھا، یہ اس کی ایک کھلی ہوئی الحمدللہ داستان ہے۔